جی خداوند مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ جی پاسٹر جی، میں اس کے بارے میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں، مطلب جب پہاڑ کے اوپر یسوع دعا کرنے کے لیے گئے، ایلیا اور موسیٰ مسیح خداوند کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، تو پطرس کو کیسے پتہ چلا کہ یہ ایلیا اور موسیٰ ہے؟ جی برادر مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ دیکھیں، شمعون اور پطرس جب مقدس پہاڑ پر موجود تھے تو انہوں نے ایلیا اور موسیٰ کو دیکھا۔ حالانکہ انہوں نے نہ ایلیا کو دیکھا ہوا تھا نہ موسیٰ کو، لیکن پھر بھی پطرس نے کہا کہ ایلیا اور موسیٰ۔ اچھا، یہاں پر جو ہے اس بات کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب انہوں نے اس بات کو دیکھا تو وہ ان آنکھوں سے نہیں بلکہ ایک خاص ریم کے اندر موو کر رہے تھے، جس میں انہیں روحانی آنکھوں سے یا اسپرچل آئیز سے جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے، اور بعد میں بدلی بھی آئی اور جو ڈھانپ لینا اور پھر وائٹ کپڑے ہو جانا، یہ تمام چیزیں ایک خاص ریم کے اندر ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا جیسے ہم کسی کو دیکھتے ہیں، ایسا نہیں، لیکن روحانی عالم کے اندر جو اس نے اسٹیٹمنٹ دی دیکھنے کے بعد، یہ بات روح کے اندر اس کو گائیڈ کی گئی۔ ایسا ایمان ہم رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ آگے حوالہ بھی موجود ہے کہ وہ ایلیا اور موسیٰ تھے۔ جب ہم شمعون، جسے پطرس بھی کہتے ہیں، جب اسی کے لکھے ہوئے دوسرے خط کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ یہ گویا اس نے اپنے گزشتہ باتوں کے متعلق لکھا کہ کلام ان تک پہنچا، لیکن خدا کا پاک روح ہر دور میں ہر طریقے سے کام کرتا ہے۔ اور یہی پطرس اپنے دوسرے خط میں پھر بیان کرتا ہے، 1 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جب ہم نے تمہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور آمد سے واقف کیا تھا تو دغا بازی کی گڑی ہوئی کہانیوں کی پیروی نہیں کی تھی، بلکہ خود اس کی عظمت کو دیکھا تھا۔ اگر ہم بائبل سروے کی بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیدائش، خروج، اعبار، گنتی اور استثنا جو ہے وہ موسیٰ نے تحریر کی، جبکہ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ نے استثنا کا کچھ حصہ تحریر کیا۔ خیر، تاریخی بات نہیں ہم کریں گے، بات یہ ہے کہ روحانی گائیڈ لائن سے اس نے جو ہے ان تمام چیزوں کو تحریر کیا۔ اور اس کے ساتھ آپ یوحنا کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 14ویں آیت ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں کہ وہاں پر خدا یسوع مسیح اپنے ہی شاگردوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس جلال کو تم پر ظاہر کروں گا، کس چیز سے؟ روح کے وسیلہ سے۔ جی پاسٹر جی، خداوند مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ جی پاسٹر جی، اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک ہمیں ریفرنس ملتا ہے کہ روح القدس تو یسوع کے آسمان کے اوپر جانے کے بعد 120 کی جماعت کے اوپر نازل ہوا تھا۔ جی برادر، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بالکل عید پینتیکوست پر جو ہے ہم اس کی تکمیل دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر بات یہ نہیں ہے کہ روح القدس ان پر اس وقت نازل ہوگا، بات یہ ہے کہ خدا کا روح ایک دم سے نازل نہیں ہوتا۔ روح جو عید پینتیکوست پر ان پر نازل ہوا، اس نے ان کے اندر کی تحریک کو باہر نکالا، یعنی خدا کے روح کی تحریک کے بغیر آپ کبھی بھی یسوع کے ساتھ نہیں چل سکتے، جیسا کہ شاگرد تھے۔ یسوع نے اتنی بھیڑ، ہزاروں لاکھوں میں سے صرف ان 12 کو ہی چنا، جن کے اندر انہوں نے روح کی جنبش کو دیکھا، تحریک کو دیکھا۔
تحریک کے بعد انقلاب ہے، اور انقلاب ہمیں عید پینتیکوس پر نظر آتا ہے، اور اس کے بعد فتح نظر آتی ہے۔ جی پاسٹر جی، خداوند مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ جی پاسٹر جی، اگر دیکھا جائے تو ایک موقع پر نا مسیح خداوند کو پطرس کہتا ہے کہ تو خدا کا قدوس ہے، تو خدا کا بیٹا، تو یسوع مسیح اس کو کہتا ہے کہ یہ باتیں خون یا جسم کی خواہش سے نہیں بلکہ خدا کے روح نے تیرے اندر یہ ڈالی ہیں۔ تو خدا جو تھا نا وہ پطرس کے اندر یہ بھید کی باتیں ڈالتا تھا۔ جی بردر، بالکل درست فرمایا آپ نے، اور ایک مثال بھی جو ہے وہ خدا یسوع مسیح نے دی کہ جب کوئی عورت جو ہے وہ بچہ جننے کو ہوتی ہے تو وہ دکھ درد کے اندر مبتلا ہوتی ہے، لیکن جب وہ بچہ جن چکتی ہے تو وہ غم خوشی میں بدل جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں یسوع مسیح جو ہیں وہ اسی بات کو جو ہے دنیاوی مثال سے جو ہے وہ سمجھانا چاہ رہے تھے، اور ایسا ہی ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ روح آپ کو کچھ دیتا ہے، جیسے روح کے پھل، روح کی نعمتیں۔ روح اصل میں آپ کے اندر اس کی صورت اور شبیہ جو بنائے عالم پر پھونکی گئی تھی دم کی صورت میں، اسی کو اجاگر کرتا ہے، اور وہی چیزیں جو آپ کے اندر موجود ہوتی ہیں ان کو اجاگر کرتا ہے یا سامنے لاتا ہے یا ظاہر کرتا ہے۔ اور ایک اور مثال ہے بڑی خوبصورت کہ جب بیج زمین کے اندر بویا جاتا ہے تو جب وہ زمین سے باہر اگتا ہے، کوئی درخت یا پودا، پیڑ، بوٹا، کچھ بھی کہہ لیں، تو وہ جب بویا جاتا ہے وہ تب ویسا نہیں ہوتا، لیکن جب نکلتا ہے تو منفرد ہوتا ہے، یعنی زندگی اس پہ موجود ہے لیکن صورتیں مختلف ہیں۔ اور یوحنا کی انجیل میں کیا لکھا ہے کہ اس نے ان پر جب وہ کمرے کے اندر تھے اور وہ جی اٹھنے کے بعد شاگردوں کے پاس آیا تو وہاں پر اس نے کیا کہا، جب وہ خوف میں مبتلا تھے اس نے ان پر روح القدس پھونکا۔ اور یہاں پر ایک اور اہم چیز ہے جو سامنے آتی ہے خدا کے کلام میں سے، کہ یہاں پر بلیورز کی سٹیجز ہیں کہ کس طرح کے بلیورز ہوتے ہیں۔